السلام علیکم دوستو، آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنے اس چینل اپنے اس دنیا میں۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے کوئی واقعہ نہیں لے کے آئے، بہت بہترین اسٹوری لے کے آئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران اپنے دادا جان سے ملنے آیا۔ وہ ہمیشہ اپنے دادا جان کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دادا جان سے کہا، دادا جان، جب میں بڑا ہو جاؤں تو میں ایک کامیاب انسان بننا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے کامیابی کے کچھ طریقے بتا سکتے ہیں؟ دادا جان نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنے بیگم کے ساتھ ایک قریبی نرسری میں چلے گئے۔ نرسری سے دادا جان نے 2 پودے خرید لیے اور پھر واپس گھر آ گئے۔ پھر انہوں نے ایک پودا گملے میں لگایا اور اسے گھر کے اندر رکھا اور دوسرا پودا باہر لگایا۔ دادا جان نے لڑکے سے پوچھا، ان دونوں پودوں میں سے کون سا پودا مزید اچھا بڑا ہوگا؟ لڑکا کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، جو پودا گھر کے اندر لگایا ہے وہ زیادہ اچھا بڑھے گا کیونکہ وہ ہر خطرے سے محفوظ ہے، جبکہ جو پودا باہر ہے اسے کئی خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے کہ تیز دھوپ، طوفان، بارش اور جانور۔ دادا جان مسکرائے اور کہا، چلو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ 4 سال بعد لڑکا پھر اپنے دادا جان سے ملنے آیا۔ جب لڑکے نے اپنے دادا جان کو دیکھا تو پوچھا، دادا جان، پچھلی دفعہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ زندگی میں کامیاب کیسے ہوا جائے، کہ زندگی میں کامیاب کیسے ہو جاؤں، لیکن آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن اس دفعہ آپ کو مجھے ضرور بتانا ہے۔ دادا جان مسکرائے اور کہنے لگے، ضرور، لیکن پہلے چل کر ان پودوں کو دیکھتے ہیں جو ہم نے کچھ سال پہلے لگائے تھے۔ یہ کہہ کر دادا جان اپنے پوتے کو اس جگہ لے گئے جہاں انہوں نے ایک چھوٹا پودا گملے میں لگایا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ چھوٹا پودا اب بڑا پودا بن چکا ہے۔ اب دادا جان اسے لے گئے اس پودے کی طرف جو انہوں نے باہر لگایا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ چھوٹا پودا اب ایک بڑا درخت بن گیا تھا۔ اس کی شاخیں دور دور تک پھیل گئی تھی اور راہ گزار اس سے سایہ فراہم کر رہے تھے۔ اب دادا جان لڑکے کی طرف دیکھ کر پوچھتے ہیں، بتاؤ کون سا پودا زیادہ بڑا ہوا ہے، کون سا پودا کامیاب ہے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ وہ جو ہم نے باہر لگایا تھا۔ لیکن دادا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پودے کو تو بہت سے خطروں کا سامنا کرنا پڑا، پھر بھی وہ اتنا بڑا کیسے بن گیا؟ دادا جان مسکرائے اور کہنے لگے، ہاں، جو پودا باہر تھا اسے بہت سارے چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مشکلات کا سامنا کرنے کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جو پودا باہر تھا اس کو اپنی جڑیں پھیلانے کی آزادی تھی۔ وہ جتنی چاہتا اپنی جڑیں پھیلاتا اور تیز بارش نے اس کی جڑوں کو اور بھی مضبوط بنا دیا۔ آج بھی وہ اتنا مضبوط ہے کہ ایک چھوٹا طوفان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، جبکہ جو پودا ہم نے اندر لگایا تھا وہ چھوٹا ہی رہ گیا اور کمزور بھی ہے، کیونکہ اس نے کبھی طوفان، بارش اور تیز دھوپ کا سامنا نہیں کیا۔ پھر دادا جان اپنے پوتے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، میرے بیٹے، ہمیشہ یاد رکھنا، جب تک تم زندگی میں کوشش نہیں کرتے، جب تک تم مشکلات کا سامنا نہیں کرتے، تم بھی اپنے زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر تم ہمیشہ آسانیوں کا انتخاب کرو گے تو تم اپنی اصلی صلاحیتوں سے باہر نہیں آ سکتے، اور اگر تم کوشش کرنے یا مشکلات سے گزرنے کے لیے تیار ہو تو پھر کوئی بھی منزل تمہارے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے کبھی مشکلات کو راستے میں رکاوٹ مت سمجھو، بلکہ انہیں کامیابی کی طرف قدم رکھنے کا ذریعہ سمجھو۔ لڑکا ایک لمبی سانس لیتا ہے اور درخت کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے دادا جان کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، وہ رکاوٹوں کو جو ہم اپنی زندگی میں دشمن سمجھتے ہیں، وہیں رکاوٹیں ہمیں مضبوط اور زیادہ کامیاب بناتی ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں اکثر اپنی زندگی میں چیلنج اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کی وجہ سے کئی مرتبہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھنے کا حوصلہ کھو بیٹھتے ہیں۔ مگر یہ 2 پودوں کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ان سے سیکھنے اور اپنی تربیت کرنے کا موقع سمجھنا چاہیے۔ جیسے ایک پودا جو باہر لگایا گیا تھا، اسے قدرتی آفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنی جڑیں پھیلانے اور مضبوط ہونے کی آزادی بھی ملی، اور اس طرح وہ ایک مضبوط اور عظیم درخت میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن جو پودا اندر لگایا تھا
اسے قدرتی آفات سے محفوظ رکھا گیا، مگر وہ چھوٹا اور کمزور ہی رہا۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ جتنی مشکلات اور چیلنج کا سامنا ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اتنی کامیابی کا راستہ ہمارے لیے کھلتا ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں رسک لینے سے اور اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب ہم چیلنج کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں سیکھنے اور مضبوط ہونے کا موقع ملتا ہے۔ ہم ایسے ہمت اور عزم کو بھی بڑھاوا دے سکتے ہیں جو کامیابی کے لیے لازمی ہے۔ یقیناً سب چیلنج کو پار کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ایسے لمحے آتے ہیں جب ہمیں شکست یا مایوسی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب صرف عارضی رکاوٹیں ہیں۔ اگر ہم ان سے سیکھ کر آگے بڑھتے رہیں تو آخرکار ہم ہر چیلنج کو پار کر لیں گے۔ اس لیے اگلی دفعہ جب تم کسی چیلنج کا سامنا کرو یا اپنی زندگی میں مشکل وقت سے گزر رہے ہو تو ہمت مت ہارو۔ اس موقع سے سیکھنے اور مضبوط ہونے کا فائدہ اٹھاؤ، اور ہمیشہ یاد رکھو جو چیلنج تم آج سامنا کر رہے ہو وہ تمہیں کل کے لیے زیادہ مضبوط اور کامیاب بنا سکتی ہے۔ دوستو، آج ہم پاکستانی جو حالات سے گزر رہے ہیں، دوستو ہمیں اس میں مضبوط رہنا ہوگا۔ ایسے حالات اللہ تعالیٰ کئی دفعہ زندگی میں بھیج دیتا ہے، لیکن ہمیں کبھی نا امیدی نہیں رکھنی، کیونکہ اللہ سے نا امید رہنا دوستو یہ شرک مانا جاتا ہے۔ تو خود کو مضبوط رکھیں، انشاءاللہ یہ مشکلات بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ اگر میری سٹوری پسند آئی ہو تو دوستو ضرور شیئر کریں۔ میں آپ سے ملوں گا ایک نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔